اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسپیشلی آج کے اس ایرا میں، آج کے اس دور میں یہ ٹاپک میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ذرا سی بات پہ، مختصر سی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بات کا سر ہے نہ پیر ہے نہ منہ ہے، لیکن ان باتوں پہ گھروں کے گھر برباد ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو یہ بات اگر ہم سمجھ لیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو رشتے کو مضبوط بناتی ہے، مرد کو عورت سے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، آج ہم اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو چیز مرد کو سب سے زیادہ ریکوائر ہوتی ہے، جو چیز سب سے زیادہ مرد کی نیڈ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسپیکٹ۔ بے شک لڑکیوں کو بھی رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن مرد کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو اللہ نے اس کو برتری دی ہے عورت پہ، وہ اس کا حق ہے۔ اگر عورت اس کو بات بات پر تانے سناتی ہے، تانے مارتی ہے، دیکھو بھائی اپنے بھائی کو دیکھو، وہ اپنی بیگم کے لیے گاڑی لے کر آ گیا، وہ اپنی بیگم کو نئے نئے کپڑے لے کر دے رہا ہے، طرح طرح کے زیور لے کر دے رہا ہے۔ میرے بھائی کو دیکھو، میرا بھائی میری بھابھی کے نخرے اٹھا رہا ہے۔ ایسے گھر نہیں بنتے۔ اپنے ہسبینڈ کا جو مزاجی خدا ہے آپ کا، اس کا احترام کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، یہ عورت کے لیے بہت ضروری چیز ہے، جو کہ آج کل بہت کم نظر آتی ہے۔ پڑھی لکھی عورتوں نے مردوں کو پیروں کی جوتی بنا کے رکھا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ فرسٹ تھنگ جو مین ڈیزرو کرتا ہے، جو ایک آدمی ڈیزرو کرتا ہے، وہ ہے رسپیکٹ۔ اس کو ریلیشن میں سب سے زیادہ رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تھوڑا لا رہا ہے، رزق کی کمی ہے، رزق انسان خود پیدا نہیں کر سکتا، خود نہیں بنا سکتا۔ بے شک رزق اللہ نے دینا ہے، رزق کا وعدہ تو اللہ نے ہم سے کیا ہے نا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنا رزق خود پیدا کر سکے۔ ہاں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں تم ہیلا کرو میں وسیلہ بناؤں گا، اور ہم وہی ہیلا کر سکتے ہیں۔ بے شک وسیلہ اللہ کی ذمہ داری ہے اور وہی بنانے والا ہے۔ تو کبھی اپنے ہسبینڈ کو اس بات کے تانے نہ مارو، تم کچھ نہیں کر سکے، تم ناکارہ ہو، تم موٹے ہو، تم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو فیٹی ہو گئے ہو، تم بدتمیز ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، جو آج کل کی لڑکیوں کی زبان بن چکی ہے۔ اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ آئی تھنک فرسٹ ٹاپک جو ہے بہت لمبا ہو چکا ہے، چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ نیکسٹ پوائنٹ، جو چیز مرد کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی بیوی کو بھی پسند کرتا ہے، وہ ہے کہ اس کی بیوی صرف اس کے لیے تیار ہو، اس کے لیے سجے سنورے۔ مرد جب کام سے گھر لوٹے تو اپنی بیوی کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھے اور اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ ہاں، وہ مرد بھی ہیں جو جانوروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، آتے ہیں اور گھر کا سربراہ بن کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اٹھا کے چیزیں پھینکتے ہیں، زور زور سے چیختے ہیں۔ ان کی بات نہیں میں کر رہی ہوں۔ ہاں، اگر آپ کو ایک اچھا ہسبینڈ مل گیا ہے، لکیلی آپ کو ایک اچھا ہسبینڈ مل گیا ہے، تو اس کی رسپیکٹ کریں۔ سیکنڈ تھنگ، اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے سجیں۔ جب ایک ہسبینڈ دیکھتا ہے نا کہ میری بیوی میرے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے، دوسروں کے لیے تیار ہو رہی ہے، جب وہ گھر میں ایک ماسی بن کے رہتی ہے، سارا دن کام کرتی ہے اور پریٹینڈ بھی یہی کرتی ہے کہ میں تو ایک گھر کی کام والی ہوں، میں ایک ماسی ہوں، اور جب وہ کہیں ایونٹ وغیرہ پہ جا رہی ہوتی ہے، کسی کے گھر جا رہی ہوتی ہے، تو وہ بڑا ہی ڈیکوریٹ ہو کے سج سنور کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اس سے پیارا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور مرد بھی اس کو دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ تو یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے۔ جب ایک بیوی یہ سب نہیں کرتی اپنے ہسبینڈ کے لیے، تو شیطان، اوبویسلی شیطان آتا ہے اور اس کو بھڑکاتا ہے کہ تو نے اس سے شادی کیوں کی ہے؟ جب یہ تیرے لیے سچ سمجھ نہیں سکتی، تو نے اس کو تو بہا کے کیوں لایا ہے؟ شادی کر کے کیوں لایا ہے جب یہ تیرے لیے تیاری نہیں ہو سکتی تو دوسروں کے لیے تیار ہوتی ہے؟ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ کسی بھی وقت
کیسے بھی حملہ کرے گا اور اس حملے سے بچنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب لوگ ان سے ملنے آتے تھے، اندر آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اتنا تیار ہو کے اپنے گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے میں اپنی بیوی کے لیے اچھا نظر آنا پسند کرتا ہوں جیسے وہ میرے لیے اچھی نظر آتی ہے۔ مینس کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے تیار ہوں، ایک دوسرے کے لیے، ان کو پیارا لگنے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے، نہ کہ دوسرے جہان کو امپریس کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے تیار ہوں، خوشبو لگائیں، سجے سنورے۔ اس سے بہتر میں کہتی ہوں کوئی بھی آپشن نہیں ہے آپ کے ریلیشن کو بچانے کا۔ آج ہی یہ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ نمبر 4 جو بہت امپورٹنٹ ہے، شوہر کو اعتماد دکھائیں، اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں، اس کی محنت کی قدر کریں، وہ جیسا بھی ہے، وہ جیسے بھی ہے۔ ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 مہینے بعد، یا چلو یار نہیں کر سکتے مہینے بعد، ایک دفعہ اپنے ہسبینڈ سے ضرور یہ کہا کریں میں تمہاری محنت کی قدر کرتی ہوں، تم واقعی میرے لیے بہت کچھ کر۔ اگر وہ صبح سے شام محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے کماتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، آپ کو ایک گھر پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ یقیناً محنت کر رہے ہیں۔ اور ان کی تعریف کرنا، ان کو یہ بھروسہ دلانا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کو کانفیڈنس دلانا، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ جب ایک مرد کو ایک کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ ہاں میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، وہ کوئی بھی مشکل بڑی آسانی سے پار کر لیتا ہے۔ اور یہی عورت اگر تانے مار کے صبح بھیجتی ہے، رات کو وہ آتا ہے تو تانے مارتی ہے، دوپہر وہ آ جائے کسی ٹائم غلطی سے ہی گھر آ جائے کہ کام نہیں ہے میں گھر آ گئی، اور تانوں پہ تانے شروع ہو جاتے ہیں، وہ مرد بھی کسی کام کے نہیں رہتے اور ان کا گھر بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ خدارا اپنے گھروں کی حفاظت کریں، خدارا برائیوں کو چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ اور اپنی وائف کی اچھائیاں دیکھیں، ایک مضبوط گھر بنائیں۔ ہو گیا جو ہونا تھا، مل گیا جو ہسبینڈ ملنا تھا، مل گئی جو وائف ملنی تھی، اسی گاڑی کو چلائیں، نہ کہ اس میں سے نقص نکالیں اور ایک دوسرے میں سے کیڑے نکالیں اور ان کو برباد کرنے کی کوشش کریں۔ لاسٹ پوائنٹ جو ایک ریلیشن شپ کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدارا اپنے شوہر کی انسلٹ مت کیا کریں۔ انسلٹ مینز اس کے سامنے نہیں، اپنے فیملی ممبرز کے سامنے اپنے شوہر کی انسلٹ مت کیا کریں۔ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے کزنز، لڑکیاں کرتی ہیں کہ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے سارے راز اپنی بہن کو بتا رہی ہوں، اپنی ماں کو بتا رہی ہوں، لیکن وہ انسلٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی۔ خدارا ایسا مت کریں۔ آپ اگر کسی وجہ سے پریشان ہیں، اس پریشانی کو اپنے ہسبینڈ سے ڈائریکٹلی بات کریں، اس کے بارے میں کنورسیشن کریں اور اس کو سولو کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ اپنی زندگی خود جہنم بنائیں گی، اس لیے نہیں کہ بلکہ اپنے خاندان کے ذریعے آپ خود کو جہنم بنائیں گی۔ جب بھی آپ اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، بعد میں آپ کے خاندان والے کہیں گے کہ وہ یہ نہیں کرتا تھا، وہ اس کا مستحق نہیں ہے، آپ اس کو یہ رسپیکٹ کیوں دے رہی ہو؟ آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کے والدین، آپ کے کزن سب اس کی کردار کشی کریں گے کہ اچانک وہ آپ کی زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے خود اپنے ہسبینڈ کی انسلٹ کر کے اپنی لائف ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے ایک ریلیشن کو برباد کرنے کی۔ خدارا ان چیزوں سے بچ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔